نہ کہنا کہ سانو کمپین نہیں کرن دیتی گی اور انشاءاللہ سے نکل رہے ہیں اور اسے انداز دے نال نکل رہے ہیں جس انداز دے نال اقبال نے کیسی کہ نکل کر صحرا سے اس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا تے جاتی عمرہ دی سلطنت الٹا میں ساڑھے واسطے مسئلے کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسی یہی کہاں گے کہ اس ملک ساڑھا بڑی درد ہو رہی کہ ساڑھے خلاف کیوں گلہ ہو رہی ہیں میں کہا ہے جنہوں نے استعمال کیتا سی وہ آج توڑے گلے لگے اور وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ اللہ کی ہے قدرتان تو بعض نو بعض دے ذریعے اسی کہنے سی کہ انہاں دے اکاؤنٹ فریز کر دیو آج انہاں اکاؤنٹاں دے ہوتے توڑے گریبان پکڑے جا رہے ہیں ساڑھے ہوتے تسی گولیاں برسائیاں شل برسائے پاکستان دا کوئی ایسی دفعہ نہیں جڑی جرم دی تسی ساڑھے ہوتے نہیں لائی ساڑھے انہاں کارکنان دے جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے سن انہاں دے ہوتے تسی 788 دے پرچے کٹے قتل دے پرچے کٹے اقدام قتل دے پرچے کٹے ڈکیتی دے چوری دے جو تسی بدبیانتی کر سکتے سو کیتی لیکن کسے ایک نے بھی نہیں کیا کہ اوہ امریکہ ادھر آئی ساڑھی مدد کری اوہ انڈیا ادھر آئی ساڑھی مدد کری تسی کہنے رہے ان کو بھارت سے مدد آ رہی ہے میں نے کہا ہم جب بھی میدان میں کھڑے ہوں گے ہمیں صرف ایک جانب سے مدد آتی ہے وہ طیبہ کی جانب ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی جانب نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اب تو تمہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ یہودیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے مرزائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے عیسائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے بدھ متوں سے مدد کن کو آ رہی ہے اسلام دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے وطن دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے ریاست دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے فوج دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے اب یہ تحقیقات تم کرو ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے ہم نے یہ قسم کھائی تھی ہم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کسی ظالم کی بات کے اندر ہم نے اپنی بات نہیں کی کسی ظالم کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی لیکن اب اقتدار جانے کی دیر ہوئی ملک خلاف باتیں بھی کرنے لگے جنہیں تم نے ہاتھوں سے تراشا تھا ایک ایک کو وہ رکھا ہوا تھا وہ ڈبو وہ جیلم والا ڈبو رکھا ہوا تھا کہ یہ مذہبی جماعتوں کو ذرا اچھے سے ٹیکل کرتا ہے میں نے کہا اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو رہی بات تو ہم وہ ہیں جنہوں نے کسی کو نہیں پکارا نہ کسی کا نام لیا ہم نے ہر تیر ہر ظلم ہر ستم اپنے سینے پر برداشت کیا تحریک لبیک کے اوپر سے لے کے نیچے آخری کارکن تک کسی نے جا کر بیان نہیں دیا کسی نے جا کر وطن کو گالی نہیں دی کسی نے جا کر وطن کی حساسیت کو گالی نہیں دی لیکن آج میر جعفر اور میر صادق کا لقب دینے والوں سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے اقتدار تو آنے جانے والی چیزیں ہیں ابھی تو جیل میسر نہیں ہوئی ابھی تو پرچے نہیں کٹے ابھی تو جناب فورس شیڈول نہیں لگے ابھی تو کالعدم نہیں ہوئے ابھی تو گھروں میں فورسز نہیں گھسی ابھی تو بہت سارے مار کے باقی ہیں ابھی سے اتنا بے حوصلے ہو گئے ہو صبر کرو حوصلے سے کام لو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا پالا کن سے پڑا ہے ہمارے بڑوں نے تو پھانسی گھاٹ آباد کیے ہمارا شیر تو وہ شیر ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور اس کے سامنے کسی ملعون نے دوبارہ گستاخی کی کوشش کی تو اس نے کہا میں کر تو کچھ نہیں سکتا اچھل کر تیرے منہ پر تھوک تو سکتا ہوں ہمارا غضب ہماری نفرت صرف اور صرف حضور کے دشمنوں کے لیے ہے اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے وطن کے دشمنوں کے لیے ہے ریاست کے دشمنوں کے لیے ہے ریاست کے وفاداروں کے لیے نہیں لیکن اب ریاست کے ذمہ داروں کو پہلے اپنی ریاست کی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی کہ وہ ریاست کے وفادار ہیں کیسے
کیا وہ ریاست کے وفادار ان پارٹیوں کو پال کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان اہلوں کو حکومتیں دے کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان کو پال پوس کر اور جناب غلامان رسول پر ظلم کروا کر وہ ریاست کے وفادار ہیں؟ اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے. ہم تو پہلے بھی وفادار تھے. نہ ہماری وفا کا طریقہ ابھی بدلا، نہ شعار ابھی بدلا، نہ ہماری وفا بدلی. اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا پر براجمان رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا احساس ہوتا ہے. اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون. اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون اور سراج الدولہ کون ہے. یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کہتے ہیں جی سیاسی بات نہیں آتی. میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹور لو، تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ. پنجابی زبان کے اندر بھائی تبدیلی کی دھارا جڑی قوم لئی بیٹھی نا، جس نو کوئی سواد رہ گیا تو دوبارہ صحیح، یہ کوئی سواد رہندا تے دوبارہ صحیح. تو انہوں نہیں پتا اس نے ملک دے نال کی کیتا. ایک کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی. میں کہا سازش بات ہوئی تیرے ہوندیا کشمیر وکیا 10 کنے وکیا. تیرے ہوندیا آسیہ ملونہ بار گئی 10 کنے بھیجی. تیرے ہوندیا عاشقان رسول تے گولی چلی 10 کنے چلائی. تیرے ہوندیا سادات تے گھرہ دی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال ہویا 10 کنے کیتا. تیرے ہوندیا علماء جیلن گھسیٹے گئن 10 کنے گھسیٹے. دیکھ نہ گھسیٹنے دی کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی نہیں، نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ اسی تک کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور کہندے سن کہ جناب مولویوں کا کی کم ہے حکومتہ کرنا. میں کیا امپورٹڈ حکومت روڑا پا رہے ہیں. امپورٹڈ حکومت عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ، وہ خود بھی امپورٹڈ، اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ، اندے گھر والے بھی امپورٹڈ. ٹھیک ہے جی، اے سارے بھی امپورٹڈ. یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان کے اندر ہو رہی اور ملک پاکستان ہے، اس کے اندر سیٹا دے بیٹھے ہیں، لیکن ایک نااہل کو جا کے مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نائل شخص غدار ختم نبوت، قاتل شہید ناموس رسالت اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی اور جو کچھ بن پایا وہ ترمیم کی تھی. ملک دا غدار، وطن دا غدار، مودی دا یار، جنرل دا یار، اس کو جا کے پوچھا جا رہا ہے ملک کے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو، سانو سیاست کے اندر نہ گھسیٹو. ایک پوچھا تھا جائے گا نا کہ جنہوں تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی باپ پاکستان دا، او ماما لگا پاکستان دا، انہیں کشمیر آزاد کرایا، انہیں کارگل دی جنگ لڑی، انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پیرو دیتا. انہیں کی کیتا؟ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. اس نے اس ملک میں لوٹ کے کھاتا اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا. ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے اور پاکستانیوں بھی سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں. اور کڑا دن آئے گا 70 سال ہو گئے. ایک اڑتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان، دوسرا اڑتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا، تیسرا اڑتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا. سارے نو آزما نہیں بیٹھے کہ کس چیز کا تانوں انتظار ہے. کوئی آسمان تو چیز اترے گی، تہاڈا وطن سوارے گی، تہاڈی عزت کا خیال رکھے گی، تہاڈے آقا مولا دے حرمت دے اوتے پہرا دے گی. کون کیڑی حکومت آئے گی؟ وہ ایک کوئی ہے کہندے نے امریکہ نو جواب میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے او دے اوتے
شخص کی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ ہاتھ پا کے گل کر سکے اور رشیا دی اکھاں وچ ہاتھ پا کے گل کر سکے اور چائنا دی اکھاں وچ ہاتھ پا کے گل کر سکے، کیونکہ تسی سارے سود خور ہو، تسی پورے ملک دی معیشت سود تے چلا رہے ہو۔ تے جس نے رب رسول اللہ جنگ لائی ہوئے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا، وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی، وہ سوچ سکتا اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا؟ جس دی رب رسول اللہ جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر ٹھیک ہو سکتا؟ اس ملک کے اندر اگر آج بھی معاشی تو اسے فارمولے نہ ہو سکتے جڑا امیر المجاہدین دے کر گیا۔ کیوں بھائی جڑا تھوڑا قرضہ بندا وہ چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں۔ یہ تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو۔ اوے اللہ دے بندے ہو، جے ملکی سازش ہو جاوے رات و عدالتہ لگ سکدیاں تے سود 10 دن دے اندر 5 دن دے اندر بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ 1 لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں، تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو، اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے او تے کدی باتیں لگے کھلو ہی نہیں سکدا۔ یہ تک پکی لکھی پڑھی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے وہ سود دی شکل ہوئے، وہ رشوت دی شکل ہوئے، وہ جناب بدعنوانی دی شکل ہوئے، کسے شکل جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا، جڑا حرام کھاندا، حرام سوندا، حرام لیٹدا، حرام سفر کردا، حرام بیٹھدا، حرام اٹھدا، وہ کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر جس نوں نہ کھان دی پرواہ ہے، نہ پہنن دی پرواہ ہے، نہ جناب کسے ظالم دی پرواہ ہے، بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آخدا کہ ستمگر ادھر آ ہونے نہ آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 ساتھ کا مشن جاری رہے گا، ساتھ کا مشن غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں 295 میں تبدیلی نامنظور، نامنظور میں تبدیلی نامنظور، 295 میں تبدیلی نامنظور، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست احباب، یہ آج دا اکٹھا ہونا کیونکہ ہر جگہ تے احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ناموس رسالت دے وچ ترمیم یا اس دے وچ ہیرا پھیری نہیں اسی جان دے گئے۔ آقا علیہ السلام دے 1974 دے وچ جڑا قانون بنیا ہے نا، وہ قانون انشاءاللہ تعالی رہے گا تا قیامت، انشاءاللہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی ہیر پھیر ہویا، کچھ ہویا، اسی آدھے جانا دے سکنے تے جانا لے بھی سکنے انشاءاللہ۔ سرکار دے دین واسطے سانو مار مٹنا بھی آندا ہے تے جینا بھی آندا ہے انشاءاللہ، اور اسی انشاءاللہ تعالی اس بھویں چاہے اسی تھوڑے بھی ہیں سرکار دے دین واسطے نکلے ہیں انشاءاللہ، اور جتنے بھی آئے ہر جگہ تے احتجاج الحمدللہ ہو رہی ہے۔ تے ہن اظہار کرن گے ساڈے کول مولانا قاری محمد نوید شاکر صاحب، وہ اس سی 295 دے بارے، کیونکہ یہ بڑیاں قربانیاں تے بڑیاں شہادتاں ہوئیاں نے، یہ ساڈے آبا و اجداد نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ ساڈے ماشاءاللہ VC 28 دے دوست صاحب VSP دے وچوں 36 SP جو ہی آئے نے، اور لیگل ایڈوائزر وکیل صاحب رائے محمد امتیاز صاحب بھی ماشاءاللہ، اور دوست صاحب تمام سرکار دے دین واسطے آئے نے، اور کس واسطے نہیں، نہ ساڈے اتنے لیڈر دا نعرہ لگتا ہے، نہ اسی کرسی دی خاطر، اسی صرف ناموس رسالت دی خاطر آئے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ ساڑی جانا بھی قربان ہے دین واسطے۔ تاجدار ختم نبوت
نوی شاہ 295C میں تبدیلی میں تبدیلی رحمتک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ. تمام احباب درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرات ذی وقار ہم سب یہاں پہ کھڑے ہیں اپنے نبی کی ناموس کے لیے، اور میں یہ بات بڑے ہی واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں. انسان کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور اپنے نبی کے لیے ایک لمحے کے لیے نکلنا ایک طرف. اللہ خالق کائنات انشاءاللہ آپ کا نکلنا کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے. بے شک. ٹھیک ہے جی. اور جو جس مشن کے لیے ہم نکلے ہیں یہ یقیناً بہت بڑا مشن ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ تو مقدر والی بات ہے. ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ آج ہم حضور کی ناموس کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بابا شفیع اعظم نور اللہ نعیمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملے میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ فرماتے ہیں بیٹا میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا. ذرا توجہ کریے گا اس جملے پہ. بابا جی فقیہ اعظم نور اللہ نعیمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث بصیر پوری، آپ فرماتے ہیں بیٹا ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا حدیث پڑھی پڑھائی سیکھی سکھائی، لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری زندگی کا نچوڑ، ساری زندگی کا عبادت کا نچوڑ، قرآن پاک کا نچوڑ، حدیث کا نچوڑ میں نے یہ نکالا ہے جو اصل چیز ہے وہ سرکار کی محبت ہے. واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. ایکسپریس نیوز والے شامل اللہ ان کو سلامت رکھے. میں یہ واضح الفاظ میں جہاں تک آواز جا رہی ہے آخری بات کر رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے لیے ہماری بات ہو ہم معاف کر دیں گے، ہمارے والد کی بات ہو، کسی بارے بھی ہمارے خاندان کے بارے میں بات ہو ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم اپنے نبی کی خاطر اپنی عزت بھی قربان کر دیں گے، اپنی اولاد بھی قربان کر دیں گے، اپنی مال بھی قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. ارے سن لو ہم اپنے نبی کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. ہم اپنے نبی کے لیے جانے دینا بھی جانتے ہیں، جانے دینا بھی جانتے ہیں. ارے یاد رکھو ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 72 تن کربلا میں شہید کروا دیے، ننگا علی اصغر شہید کروا دیا، ننگا علی اکبر شہید کروا دیا. ہم ان کے ماننے والے ہیں. غازی المومن شہید کے ماننے والے ہیں. ہم غازی ملک ممتاز حسین قادری کے ماننے والے ہیں. ارے یاد رکھو اگر تم نے 295 کو چھیڑنے کی کوشش بھی کی تو ہمارا بچہ بچے سے ضرور پہ قربان ہو جائے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کریم فرماتے تھے بیٹا آپ کی ساری زندگی کی شاعری ایک طرف اور آپ ایک شعر ایک طرف کہ محمد سے وفاتوں نے جو ہم تیرے ہیں یہ جو حاکم ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر عشق کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے. ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے. 295C پہ تبدیلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گرامی قدر آپ سارے حضرات جانتے ہیں ہم اپنے آقا و مولا جان رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں اپنے نبی کی عزت کی بات کرنے کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو پاکستان ہم نے حضور کے نام پہ بنایا ہے، اس پاکستان میں حضور کی عزت کی بات کرنے کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب تو بالکل واضح ہے، جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اسلام سے، دین سے، حضور کی عزت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر وہ غیر ذمہ داری کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح، تو پاکستان مسلمانوں نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، تو پھر مسلمان ڈٹ کے آئیں گے۔ پھر ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے، اگر ہمارے قائد نے ہمیں اشارہ کیا، ہم رکے ہوئے ہیں اپنے قائد کے اشارے پر، صرف ان کے کہنے پہ رکے ہوئے ہیں اور پاکستان کے امن کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں آتا؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہمارے بچے تیار ہیں، ہمارے بوڑھے تیار ہیں، ہماری عورتیں تیار ہیں، جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی تیار ہیں، جو ادھر ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور پاکستان کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم جب چاہیں گے ریلی نکالیں گے، اور جب چاہیں گے حضور کی عزت پہ پہرا دیں گے۔ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جو روکنے کی کوشش کرے گا وہ دیکھے گا۔ پہلے بھی دیکھا لوگوں نے، دیکھ لیا لوگوں نے انجام۔ اب جو حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے لوگ ہیں، اگر کوئی ان کو روکے گا وہ اپنا انجام دیکھے گا۔ اور یہ سنیں بات، اللہ نے قرآن پاک اتارا، وہ بھی حضور کی نعت، کائنات بنائی حضور کے لیے بنائی، سارا کچھ حضور کے لیے بنا ہے۔ ہم بھی حضور کے لیے بنے ہیں، ہماری جان بھی حضور کے لیے ہے، ہمارے بچے بھی حضور کے لیے ہیں۔ اور یہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے، اگر اس میں کسی نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو وہ ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں، بھول میں نہ رہیں۔ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم نے تو چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی کمپرومائز نہیں کیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور سب سے بڑی بات بھی یہ ہے، حضور کی عزت سب سے بڑی بات ہے، اور حضور کی عزت کا مسئلہ کائنات میں سب سے الگ مسئلہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، ہم ابھی تو احتجاج کے لیے نکلے ہیں، صرف احتجاج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ان کو کہ اگر وقت آیا تو ہم اپنے بچے لے کے انشاءاللہ ہمارے بچے بھی حاضر ہوں گے۔ اب تو ہم حاضر ہیں نا، ہمارے بچے بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور حضور کی عزت کی پہرے کے لیے ہم بالکل کسی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے قائد کی اشارے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمارا مرنا دیکھیں گے لوگ۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر ہے لو ہمارا۔ ہم حضور کی عزت کے لیے ایسی قربانیاں دیں گے جیسے حضور کے اصحاب نے دی ہیں۔ پھر نہیں دیکھیں گے وہ ہمارا والد ہے، پھر وہ نہیں دیکھیں گے ہم ہمارا بھائی ہے، جس نے بھی حضور کی عزت کے خلاف بات کی ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ بس اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، ہماری جان حضور کے لیے ہے، جس نے حضور کی عزت کے خلاف کوئی بات بھی کی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر ہم نہیں دیکھیں گے وہ کون ہے۔ اس لیے پہلے ہی ادارے اس بات کو سمجھیں اور حضور کی عزت کے مسئلے کو سمجھیں۔ اگر نہیں سمجھیں گے پچھتاوا ہوگا ان کو، پھر بات بنا کہیے گا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ اس لیے ہم پہلے ہی آپ کو محتاط ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ احتیاط سے محتاط ہو جائیں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، مسلمانوں کی عزت اور غیرت کو نہ چھیڑیں، مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں دخل اندازی نہ کریں۔
हुजूर की इज्जत का मसला तुम नहीं समझते हो, हम समझते हैं पूरी कायनात हुजूर के लिए बनी है, तो जिसके लिए बनी है उसके लिए मिटाई भी जा सकती है, समझे हो। हुजूर की इज्जत के लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है, तो उसके लिए खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इमाम मालिक का वो कौल बड़ा मशहूर है, जो बाबा जी फरमाया करते थे, अगर हुजूर की इज्जत में पहरा दे सकती है उम्मत तो ठीक है, जब नहीं दे सकती तो मर जाए, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए हम मरने के लिए तैयार हैं, अगर वो ठीक ना हो तो हम मरने के लिए तैयार हैं। इसलिए दूसरी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, अगर हिदायत के लायक नहीं है तो अल्लाह ताला इनको नेस्त और नाबूद करे और हुजूर की इज्जत का आलम बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन बिजाह नबी। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। इमामुल अंबिया ताजदार कायनात हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारका इस आयत मुबारका के तहत जो रब ज़ुल जलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में रहमत बनाकर भेजा और इस रहमत का जो एक तकाज़ा है, सहाबा कराम के बकौल फरमाया अल्लाह ताला ने इंसानों पर और इंसानों के अलावा दीगर जितनी भी मखलूक़ात है उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। फरमाया ज़मीन के लिए भी एक रहमत है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से हदीस पाक रवायत है, फरमाया कि हर चीज़ के लिए एक रहमत है और हुजूर पूरी कायनात के लिए रहमत है। और ज़मीन के लिए रहमत कैसे बने, एक जुज़ को बयान किया और वो जुज़ क्या था, वो एक असूल क्या था। मुहद्दिसीन ने इस शरह और मतन के अंदर फरमाया जब गुस्ताख ज़मीन पर चलता है और ज़मीन रब के दरबार में अर्ज करती है, या अल्लाह इस ज़मीन पर तूने कितना कितना बोझ है, उस बोझ को बर्दाश्त किया, लेकिन जब गुस्ताख रसूल इस ज़मीन पर चलता है तो ज़मीन बोल बोल कर अर्ज करती है, बारी ताला इस वजूद को ज़मीन से उठा और नबी अलैहिस्सलाम की जो रहमत का तकाज़ा है उस तकाज़े के पेश नज़र या इलाहुल आलमीन इस गुस्ताख को हटा दिया जाए और फिर अल्लाह के फजल से कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, ऐसा मर्द कलंदर, ऐसा मर्द हुर आता है जो उस गुस्ताख को ज़मीन से उठाकर वासिल जहन्नम करता है और ज़मीन पुकार कर कहती है, या अल्लाह जो रहमत का तकाज़ा था तेरे फजल से पूरा हो चुका, जो रहमत का तकाज़ा था वो पूरा हो चुका। इसी बुनियाद पर इमामुल अंबिया ताजदार कायनात हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी है, ला नबी या बादी फरमा गए हमारे हादी, ला नबी या बादी, हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन ने इसलिए ये फिकी मसला भी है और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आने का तसव्वुर भी करे, मुहद्दिसीन ने और जितने भी फिरके उन पर कुफ्र का फतवा क्यों लगाया, इसी सबब से फरमाया जो हुज़ूर की नबूवत के बाद और हुज़ूर की रिसालत के बाद कोई तसव्वुर भी करे नहीं आ सकता है, कोई नबी आएगा, कोई लाया जा सकता है या कोई आएगा, कोई इम्कान होगा, तो फरमाया जब अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर ताज का नबूवत सजा दिया, आखिरी नबी होने का ऐलान फरमा दिया, तो फरमाया अब कोई भी सोचेगा, तो सरकार ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जामिल हदीस के अंदर मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वाद फरमाते, खुतबा इरशाद फरमाते, वाद नसीहत करते तो मौजू कोई और भी होता, लेकिन अगर अचानक हुज़ूर के चेहरे मुबारक का रंग चेंज हो जाता, तब्दील हो जाता, गुस्से के आसार वाज़ेह होते, पूछा हुज़ूर ये गुस्से के आसार कैसे होते, अनस बिन मालिक ने फरमाया आप सरकार के चेहरे पे गुस्सा उस वक्त आता था जब हुज़ूर अपनी नबूवत की बात करते थे,
अपनी नबूवत की बात करते थे ना, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर के चेहरे पे जलाल आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, इसलिए कि मेरे बाद जितने भी कज़्ज़ाब आएंगे वो झूठे होंगे और मेरे बाद कोई नबी नहीं। यही हमारा ईमान होना चाहिए, और यही ईमान का तकाज़ा है। जिस बंदे का ये ईमान का तकाज़ा है और अल्लाह ताला उसी तकाज़े के पेश नज़र हमें दुनिया और आखिरत के अज़ाब से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 295 में तब्दीली, 295 में तब्दीली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए निकले हैं, अल्लाह कबूल फरमा और हुजूर की इज्जत पे पहरा देने वालों में हमारा नाम लिख दे। या इलाहुल आलमीन, और हुजूर के जो गुस्ताख उनको मिटा दे दुनिया से। या अल्लाह आइंदा कोई भी गुस्ताख पैदा ना हो। या इलाहुल आलमीन, इस ज़मीन को गुस्ताखों से पाक फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हुजूर की इज्जत के कानून को महफूज फरमा और हमारे जो कुरान हैं उनको ये कानून नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तेरे पाक और बुलंद बारगाह से मांग सकें अता फरमा, गुनाह मांग सके हमारे हक में बेहतर अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।